والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورۃ الحجرات کی 13ویں آیت ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 ایسی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد جو معاشرے کے لیے فساد کا سبب بنتی ہیں، بنیادی برائی کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر تکبر کرے، غرور اور فخر کی لائن میں لگ جائے تو وہ دوسرے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا، بلکہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کے ساتھ برے رویے اختیار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بنیادی حق ہے، اگر میں لوگوں کو دبا کر نہیں رکھوں گا تو لوگ مجھ پر غالب آ جائیں گے۔ اسی لیے بادشاہت اور نبوت میں لوگوں نے، محدثین نے یہی فرق کیا کہ بادشاہت وہ ہے جو جسموں پر کی جاتی ہے، اور نبوت وہ حکمرانی ہے جو دلوں پر کی جاتی ہے۔ تو کسی کا بادشاہ ہونا اور اس کے غضب سے لوگوں کا ڈر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین آدمی وہ ہے جس کی برائی سے بچنے کے لیے، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ڈر کر اس کا ادب کریں، ڈر کر اس کی عزت کریں، دل سے اس کی عزت نہ کریں، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا بدترین ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے تم سے جاہلیت کی گندگی کو دور کر دیا ہے، جاہلیت کی گندگی کو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے۔ سو اب لوگ یا تو ایمان والے ہو سکتے ہیں یا پھر کفر والے ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ اپنے کفر سے، تکبر سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گندے پانی کے کیڑے مکوڑوں کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہارے کئی خاندان اور کئی قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ خاندان، برادری، قبیلہ، کنبہ، نسب، نسل، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ اب جو کوئی رشتہ داری کو توڑے یا کسی ایسی قوم کی طرف اپنی نسبت کرے، کسی ایسی برادری میں گھسنے کی کوشش کرے جس برادری میں اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، اپنی برادری کو نیچ اور حقیر سمجھے اور دوسری برادری کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھے، اور اپنی اصل برادری کو چھپا کر دوسری برادری کی طرف جائے، دوسرے کنبے اور خاندان کی طرف اپنی نسبت کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنی نسبت کسی ایسی قوم کی طرف کی جس قوم میں سے وہ نہیں ہے، تو یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ رویہ ہے لوگوں کا کہ اگر وہ اپنی ذات پات میں کوئی سکم محسوس کرتے ہیں، کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، کوئی حقارت دیکھتے ہیں کہ لوگ اس برادری کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اپنی برادری بدل لیتے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ انداز ہی بدل لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برادری عزت کا معیار تو نہیں ہے۔ انسان لوگوں کے ہاں اپنی عزت بنانے کے لیے ایک جھوٹا لقب اپنے نام کے ساتھ جوڑ لے، حالانکہ وہ ویسا نہیں ہے، اور انسان ایسا کام کرے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ بندہ پھر جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا، اپنی نسبت کسی اور شخص کی طرف کر دی، تو جنت ایسے شخص پر بھی حرام ہے۔ جب عام آدمی یہ بات سمجھے گا تو اس کے اندر سے تکبر اور غرور ختم ہوگا، اور یہاں
یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حقیقی معنوں میں علم سے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں علم سے نوازا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ ایسے القابات کو پسند نہیں کرتے، وہ ایسے نام اپنے القابات کو اپنے نام کے ساتھ پسند نہیں کرتے۔ جیسے مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کا کسی نے ایک دوسرے شہر میں خطبہ رکھا کہ آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائیں، تو جب یہ خطبہ دینے کے لیے جمعہ کے دن وہاں بس پر سفر کرنے کے بعد پہنچے، یار اس کو بند کر لیں، جب آپ سفر کر کے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اڈے کے قریب ایک مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہوا سنا، اور اعلان یہ ہو رہا تھا کہ آج فلاں مسجد میں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو حافظ صاحب نے یہ سنا تو کسی اور مسجد کے اندر چلے گئے اور وہاں جمعہ پڑھا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد اس مسجد میں گئے جہاں پر خطبہ ان کا رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا حافظ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا مگر آپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا میں اڈے پہ اترا تو اعلان ہو رہا تھا فضیلت الشیخ شیخ الحدیث، تو نہ تو میں فضیلت الشیخ ہوں نہ میں شیخ الحدیث ہوں، تو میں نے سمجھا تم لوگوں نے کسی اور عبد المنان کو بلا لیا ہے تو اس لیے میں نہیں آیا۔ آپ کہیں گے یہ بات علماء کے ہاں ہے، شیخ عصری کا پچھلے دنوں کا واقعہ، پچھلے ہفتے کا، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب ان کے بارے میں پچھلے دنوں کی بات ہے، پچھلے ہفتے میں ہمارا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے گیا، اور ایک جو ہے وہ کچھ کتاب کی تیاری چل رہی تھی اور اس کے اوپر شیخ کو کہا گیا کہ آپ اس کتاب کے بارے میں کچھ لکھ دیں۔ تو جب لکھ دیا شیخ نے تو اس نے اس کو کمپیوٹر میں لکھا تو اینڈ پہ لکھ دیا فضیلت الشیخ ارشاد اللہ قصری، اس نے یہ لکھ دیا۔ تو شیخ کے سامنے وہ پرنٹ آیا تو شیخ نے کہا اس کو مٹا دو۔ اس نے کہا شیخ آپ اپنی عاجزی کے اندر ہیں، آپ نہیں اس کو اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے، لیکن ہم تو آپ کو اپنا شیخ ہی مانتے ہیں۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں اس کو لکھ دو، یہ اندر بندے کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، تو انہوں نے وہ نہیں لکھنے دیا۔ اسی طرح علماء کا اس حوالے سے بہت سارا جو ہے وہ ہمیں انداز ملتا ہے کہ وہ ایسے القابات سے پرہیز ہی کرتے تھے جو لقب ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا، انہوں نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری والے راستے کو اختیار کیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے عوام کی جو پہچان بنا کر رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو اس کے خاندان میں پیدا کیا ہے وہ فقط تعارف کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ بندہ اپنی ذات برادری کے اوپر فخر کرے، تکبر کرے، ہم فلاں برادری سے ہیں، ہمارا جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، ہم شیخ ہیں، ہم مغل ہیں، ہم رانے ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے بڑی مشہور حدیث سن رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے بنو عبد مناف اور اے میرے چچا عباس اور میری پھوپھی صفیہ اور میری بیٹی فاطمہ، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، بھلے تم نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، لیکن ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی برادری والے کو اس کی برادری فائدہ نہیں دے سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں میرا بھائی؟ اور میں نے کل بھی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جس شخص کا عمل اللہ کے ہاں اس کو رسوا کرے گا، اس کی برادری اس شخص کو اللہ کے ہاں عزت نہیں دلائے گی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بڑا عزت دار موٹا تازہ آدمی اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ کے ہاں عزت دار کون ہوا؟ ان اکرمکم عند اللہ، بلا شبہ تمہارا سب سے عزت والا، اکرمکم بلا شبہ تمہارا سب سے عزت والا، عند اللہ اللہ کے ہاں وہ ہے، اتقاکم جو تم میں سب سے بڑھ کر گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن ہم اسے کہتے ہیں مسیتڑ ہے، ہم اسے کہتے ہیں مولوی ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بس جی یہ بندہ تو اس کو یہ پتھر کے دور کا بندہ ہے، دقیانوس سوچ ہے اس کی، یہ پرانی سوچ کا بندہ ہے، جبکہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، جبکہ وہ بندہ پرہیزگار ہے، وہ پرہیز کرتا ہے گناہوں سے، اس کا دل ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر تین چیزیں نہ ہوں: اللہ کی خوب محبت،
کمال محبت ہوگی تب پہلا رکن ہوگا۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اتنا ڈر کہ انسان اللہ کے سوا کسی سے اتنا نہ ڈرتا ہو۔ اور تیسری چیز اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری، اللہ کا ادب۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو بندے کے دل کے اندر تقوی جاگزیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تقوی تو تین چیزوں سے آتا ہے، تین چیزیں بندے کے اندر ہوں گی تو پھر بندے کے اندر تقوی آئے گا۔ اور یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی کثیر تعداد اللہ کے اس تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو تقوی کیا ہے؟ یشکر ولا یکفر، ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اللہ کے ناشکرے نہ بنا جائے۔ یعطا ولا یعصا، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے، نافرمانی میں زندگی نہ گزرے۔ یذکر ولا ینسا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہمیشہ بندے کے ساتھ رہے، بندہ ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے، کبھی اللہ کے ساتھ کو بھلائے نہ۔ اور یہ جو لفظ ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا سب سے عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ سو بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں ڈرنے والا بنا لے، یہ ڈرنے والا دل اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کو کامیاب کروائے گا۔ تو بندے کا ڈر اللہ رب العالمین کے پاس بڑی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، بندے کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا اچھا اخلاق کل قیامت والے دن اس کو جنت کے اندر لے کر جائے گا، اور لوگوں کا برا اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا ان کو جہنم کے اندر لے کر جانے کا سبب بنے گا۔ پھر کہا ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ خوب علم والا ہے، کمال علم والا ہے، اس کو پتہ ہے کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے، اس کو خوب پتہ ہے۔ کتنے ہی عزت دار کل اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جائیں گے، کتنے ہی عزت دار ایسے ہوں گے جن کو کل ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم جو عزت کمانا چاہ رہے ہیں دنیا کے اندر اور جس انا کے اندر ہم رہنا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے کیا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا میری عزت اور میری انا اللہ کے ہاں چل جائے گی؟ اور کتنے ہی ذلیل سمجھے جانے والے، کتنے ہی بے وقت لوگ جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے انبیاء بھی ان کے اوپر فخر کریں گے۔ اور پھر کہا خبیر، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب خبردار ہے، خبر دینے والا ہے۔ سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، وہ اپنے بندے سے ذرہ بھر بھی غافل نہیں، کون کیسا عمل کر رہا ہے، کون کس نیت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری نہ شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، نہ اللہ شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ کپڑوں کو دیکھتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ آیت اس حوالے سے بڑی اعلیٰ آیت ہے کہ اس میں انسانیت کا حقیقی سبق ہے، اس میں انسانیت کا حقیقی سبق ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عزت کا معیار فقط تقوی ہے، تقوی کے سوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی اور ذریعے سے عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، تو اب ہم اسلام کے سوا کسی رستے پہ چلیں گے تو ماں سوائے ذلت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بھائی کلاس میں سارے توجہ سے بیٹھا کریں.